پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں اپنی ہر لائیو سیشن میں بتاتی ہوں کہ ہمارے اس لائیو سیشن کا مقصد آپ کی ملاقات ایسی ہستیوں سے کرانا ہے جو علمی اور ادبی ذوق رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، جو علم کے روشن ستارے ہوتے ہیں، جو اپنے نور سے باقی لوگوں کو پرنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی محفل بھی اسی سلسلے میں سجائی گئی ہے، اور آج ہم ایک نہایت اہم اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مستقبل کی جاب مارکیٹ۔ ناظرین، یہ وہ موضوع ہے جو نہ صرف آج کی صنعتوں کو بدل رہا ہے بلکہ آنے والے 5-10 سالوں میں ہمارے معاشرت ڈھانچے کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخصیت جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی، رجحانات اور ڈیجیٹل تبدیلیوں کا منفرد تجربہ بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مجید صاحب، جو الیکٹریکل انجینئر ہیں، سینئر انسٹرکٹر ہیں، جو اپنے فیلڈ میں کافی مہارت رکھتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے بھی اچھی طرح سے باخبر ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کہوں گی کہ اتنے کم وقت میں انہوں نے میری اس انویٹیشن کو قبول کیا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کو جو ہے وہ رونق بخشی۔ تو میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ حسن مجید صاحب کو اپنے اس شو میں، اپنے اس لائیو سیشن میں ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں میڈم، ٹھیک ہیں؟ جی سر، الحمدللہ سر، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا انویٹیشن قبول کیا اور ہمیں وقت دیا اپنی مصروفیات کو ترک کر کے۔ میں بہت اس احترام اور عقیدت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ کی میرے دل میں عزت سر اور بڑھ گئی ہے کہ آپ کے اپنے مسائل بھی تھے، پریشانیاں بھی تھیں، کام بھی تھے، لیکن آپ نے اس کے لیے میری اس کو جو ہے وہ پریفر کیا اور مجھے جو ہے وہ وقت دیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر، آج لائیو میں ہم بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ان کے روبرو کون سی ہستی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تھوڑا سا پہلے آپ اپنے انٹروڈکشن دے دیں۔ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعی ناچیز کو جو ہے نا اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا نام حسن مجید ہے اور میں پچھلے 15 سال سے ٹیپٹا سے منسلک ہوں۔ میں نے الیکٹریکل میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے۔ میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 2010 میں جوائن ہوا ایز اے وائس پرنسپل اس ادارے میں۔ پھر میں نے وہاں پہ 3 سال پرنسپل شپ بھی کی ہے اسی ادارے میں۔ پھر میں وہاں سے ڈائریکٹر آفس ٹاٹا ملتان میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دے چکا ہوں، جس کا عرصہ جو ہے وہ 5 سال تھا۔ اس کے بعد 2021 میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کو پھر سے انسٹرکٹر کے طور پہ جوائن کیا، اور اب اپنے فرائض جو ہے وہ انسٹرکٹر کے طور پہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، مختلف پوسٹوں پہ کام کر چکا ہوں۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ اپنی ایجوکیشن کے متعلق بھی بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا، آپ بیسیکلی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میڈم، ایسا ہے کہ میری جو پیدائش ہے وہ لاہور کی ہے، کیونکہ میری والدہ جو تھی وہ لاہور کی تھی۔ تو میرے والد صاحب ملتان کے رہائشی تھے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میں نے ملتان کے ہی ایک اسکول گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نام خاص باغ دولت گیٹ ملتان سے میٹرک کی۔ اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالج آف سائنس ملتان سے پی انجینئرنگ میں داخلہ لیا، اور وہاں سے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں نے کی۔ اس کے بعد میں پھر بی زیڈ یو ملتان میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ لے کر میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی حاصل کی۔ لاہور میں یو ای ٹی لاہور میں بھی میرا داخلہ ہو گیا تھا، ایون کہ یو ای ٹی ٹیکسلا میں بھی۔ تو میں چونکہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میری والدہ جو تھی وہ کہتی تھی کہ آپ نے یہیں پڑھنا ہے۔ میری 3 سسٹرز ہیں، وہ بھی اسی شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ میرے والد صاحب بھی گورنمنٹ کالج آف کامرس میں بطور چیف انسٹرکٹر ریٹائر ہوئے تھے، وہ بھی پروفیسر تھے۔ میری 2 سسٹرز ہیں، وہ بھی اسی شعبہ تدریس سے ہی منسلک ہیں۔ ایک وومن یونیورسٹی ملتان میں بطور لیکچرر اردو ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، اور ایک لاہور میں اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ دونوں نے پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی ہیں۔
تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے مختصر سا جو بھی ماشاء اللہ میں سر، آپ کا بیک گراؤنڈ زبردست ہے، سارے تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس معزز پیشے سے آپ سب منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے۔ اچھا سر، آپ مجھے ایک روایتی سا سوال پہلے میں آپ سے پوچھوں گی، آپ نے ٹیچر بننا ہی کیوں پسند کیا؟ درس و تدریس کے دیکھیں پیشے سے وابستہ کیوں میں ہوئے آپ؟ جی 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 اس سے پہلے میں بطور جب میں الیکٹریکل انجینئر کے طور پہ نکلا فیلڈ میں تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی چوز کیا۔ میں ایک فرم میں بطور اسسٹنٹ مینیجر ہی کہہ لیں، میں نے وہاں پہ بھی 1 سال کام کیا۔ پھر میرے والد صاحب چونکہ ٹفٹا میں ہی تھے تو مجھے ایک چانس یہاں ملا، تو میں نے یہاں انٹرویو دیا اور میری سلیکشن ہو گئی۔ کیونکہ والد صاحب بھی شعبہ تدریس سے ہی منسلک تھے، سسٹرز بھی میری اسی شعبے سے منسلک تھیں، تو بلڈنگ کہہ لیں کہ مجھ میں مینوفیکچرنگ بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تھی، تو مجھے بھی شعبہ تدریس کا شوق تھا۔ پھر میں نے میری والدہ بھی دوسرے شہر میں نوکری سے ناراض تھی، وہ کہتی تھی کہ گھر میں ہی نوکری مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس وجہ سے میں نے نوکری والا جو پیشہ ہے اسی کو چن لیا۔ چلیے سر، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کس قسم کی روٹین اور دہرائے جانے والوں کاموں کو خود کار کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے جو اب پنپ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہر وقت ہی اس میں ایڈوانسمنٹ آتی رہتی ہے اور وہ اجاگر ہو کے ہی رہے گی۔ میں تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زمین آسمان جو ہے نا میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اس میں تسخیر کرو، ریسرچ کرو۔ لیکن ریسرچ جو ہے وہ آپ ایسے تو نہیں، اس کے لیے آپ کا نالج ہونا جو ہے وہ نالج ہونا ضروری ہے۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں بھی ایک ٹیکنیکل پرسن ہوں، میں تو ایسے ہی ٹیکنیکل پرسنس کو اسپیشل پرسنس تو وہ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے آئی جو ہے ایک نئی ضرورت کی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو تقریباً ہر شعبے میں ہی آہستہ آہستہ اپنے بارے میں آ رہی ہے۔ میں نے اس کو بھی استعمال کیا ہے اور بطور اسٹوڈنٹس بھی اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھے ٹاپک پہ لیسن سنانی تو میں خود سے نکال دیتا ہوں۔ میں اس کو پرومپٹ دیتا ہوں تو مجھے جو لیسن پلان بنانے میں 1 دن لگا لیں یا 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے، وہ کام 2 سے 3 منٹ سر، آپ کے خیال میں اے آئی سب سے زیادہ کس صنعت کو تبدیل کر رہا ہے؟ لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا یوٹیلائزیشن کہاں کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے ٹیچنگ والی سائڈ میں اسے استعمال کر رہا ہوں تو میں تو کہوں گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بندہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اس کو اگر اپنے کسی بھی کام میں یوز کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، جس طرح آن لائن کام کیا جاتا ہے تو کچھ بچے جو ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی گرافک ڈیزائننگ چاہیے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی جلدی کر دیتے ہیں اور وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں۔ یہ تو استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا سر، جیسے اے آئی کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اے آئی ملازمتوں کو ختم کر دے گا یا نئے مواقع پیدا کرے گا؟ نہیں دیکھیں، اے آئی ملازمتوں کو ختم تو نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی انسان کی ہی پیداوار ہے، انسان نے ہی اسے بنایا، یہ ایک مشین ہے، انسان تو وہ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان کو بنایا، تو یہ اس سے تو نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے کہ آسانی پیدا کرتا ہے، یہ کوئی بھی کام آپ کریں تو اس میں آسانی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ملازمت کا جگہ لے لے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جاب سب سے پہلے اے آئی سے متاثر ہو سکتی ہے؟ میڈم، جو
دیکھیں استعمال پہ ڈپینڈنٹ ہے اس کا کہ آپ اس کو کس فیلڈ میں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی اس میں متعارف ہو جاتی ہے جس میں انسان کا عمل دخل پھر ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ اس کو متاثر کرے گی. اور دوسرا دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا ایک نقصان بھی ہے اور ایک فائدہ بھی ہے. میں نے ابھی آج کل جو ایک ٹریننگ بھی کر رہا ہوں میں اے آئی کی, تو میں انگیج ہوں. تو میں نے اس میں ایک آج کل سرچ کیا, اس میں انہوں نے ایک نیا قسم کی ایپ متعارف کرائی ہے جس میں وہ کوئی بھی آپ کے جیسا میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ان کی کوئی 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بنا لوں. بعد میں وہ جب بھی ان سے بات کرنا چاہوں تو میں اس ویڈیو کے تھرو بات کر سکتا ہوں. میرے بچے جو اس دنیا میں فرض کرنے نہیں پیدا ہوئے یا بعد میں آنے تو میں ان کو وہ ویڈیو دکھاؤں تو تب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بات کرے گی ان سے. تو دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ نئی جنریشن کو ٹراما میں بھی لے کر جا سکتی ہے. وہ اب اس کو کس طرح لیتے ہیں, کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے, پازیٹیو امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس نوعیت میں جا کے انسان کی زندگی میں عمل دخل کرے گی. ظاہری بات ہے انسان نے اپنی ہی پریفرنس رکھنی ہے. اگر یہ آگے جا کے خراب کرے گی تو پھر اس کے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے تو پھر کوئی احتجاج بھی ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ, ٹیچر یا ڈاکٹر کی جگہ اے آئی لے لے؟ ان چیزوں کو ختم یعنی ان کو ریپلیس کر دے, ایسا پاسبل ہے؟ میڈم دیکھیں آپ نے جو کام لینا ہے, اب ڈاکٹر ہے وہی بات ہے اس نے فزیکل کام بھی کرنا ہے. مشین ہے, ایک انسان ہے وہ تو کسی بھی الیکٹریسٹی پہ کام نہیں کرتا یا اسے کسی بھی چارجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. مشین ہے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی الیکٹریسٹی پہ کام کرے گی یا اس کو کوئی چارجنگ کی ضرورت ہوگی. فرض کریں وہ الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہے تو وہ مشین تو پھر ڈیڈ ہے, وہ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو ڈاکٹر یا انسان تو اویلیبل ہے ہر وقت, تو یہ آسانی دے سکتی ہے, اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. پھر اس میں جذبات نہیں ہیں. دیکھیں کئی جگہوں پہ جا کے آپ کو جذبات کی جو ہے نا وہ قدر کرنی پڑتی ہے, جذبات ضروری ہوتے ہیں. تو یہ تو مشین ہے, اسے جو پرومپٹ دیں گے وہ تو وہ عمل کر دے گی. میں ایسا نہیں سمجھتا. ہاں اس کو بس آپ گول میں لے سکتے ہیں لیکن یہ ریپلیس کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آرڈر اوبے کرنے والی ہے, فالو کرنے والی مشین ہے, انسان کا متبادل تو قطعا نہیں ہو سکتے. بالکل آپ نے صحیح جی جی. کہا سر. اچھا سر اے آئی کے دور میں کون سے ہنر سب سے زیادہ طلب میں ہے, آپ کو کیا اے آئی کے لگتا دور ہے؟ میں میں آپ کی بات نہیں سنتا. اے آئی, اب اے آئی کا دور چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ہنر سب سے زیادہ طلب ان کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں اے آئی میں جو میں نے ابھی تک پڑھے ہیں وہ کافی سارے ٹولز ہیں. جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ٹیچرس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جیمنائی ہے وہ بھی ٹیچرس, ایون کہ اب تو کوڈنگ کے کچھ سافٹ ویئرس بھی ہیں ہمارے. میں اپنے ایک ہی شعبے کی بات کر لیتا ہوں, الیکٹریکل میں ہمارا ایک کورس ہے ET460 کے نام سے ہے, جس میں ہم نے پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ پروگرامنگ جو ہے وہ کافی مشکل کئی دفعہ بچوں کو نہیں سمجھ آتی. انجینئرنگ جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر بات آپ کا لیول بڑھ چکا ہوتا ہے, تو آپ بچے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں, اچھے مائنڈ والے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو پک کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ڈی اے ای میں سارے بچے پڑھنے والے نہیں ہوتے, کچھ بچے جو ہیں وہ ہلکے لیول کے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ جو پروگرامنگ ہے وہ مسئلہ کرتی ہے. لیکن اے آئی ٹول آپ کلاؤڈ دیکھ لیں, اس کو استعمال کریں تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ کوئی بھی ایپ جو ہے وہ مینوفیکچر کرتے آپ اسے کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی کسی فیلڈ میں آپ مینجمنٹ کی کسی پوسٹ پہ ہیں اور آپ نے کوئی پریزنٹیشنز بنانی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے بات کر سکتے ہیں. آج بھی مجھے ایک نئی اپلیکیشن کے بارے میں پتہ لگا جس کا نام کمی ہے, جس سے آپ جو ہے وہ سلائڈس بنا سکتے ہیں. فرض کریں مجھے کسی ٹاپک پہ سلائڈ بنانی ہے, لیسن پلان ہی
یہی لے لیں گے. کوئی ٹاپک سلائڈ بنانی ہوتی ہے، میں تقریباً 25 سے 30 سلائڈس بناؤں گا. مجھے پاور پوائنٹ دور حاصل ہونا چاہیے. یہ کام جو ہے وہ اس سافٹ ویئر نے ایزی کر دیا ہے. آپ اس کو پرامپٹ دیں، وہ آپ کو 25 سے 30 سلائڈس ہارڈلی 5 منٹس میں بنا کے دے دیتے ہیں. اس کے بعد جتنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کے دور میں مسلسل سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن جو سیکھنا ہے وہ کبھی بھی میرے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا ہے. اب میں بحیثیت انجینئر ابھی بھی سیکھتا ہوں. نئی نئی ظاہری بات ہے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ رکتا نہیں ہے اور رکنا چاہیے بھی نہیں. آج کل ہم ویسے بھی ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، تو ٹیکنالوجی کبھی بھی رکنے کا نام نہیں ہے. آج کوئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یہ چیزیں بناتا ہے. پہلے آپ سوچتے تھے ہارٹ کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، اب ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری کلاس بن گئی ہے، یہ نیو آ گئی ہے. اس کے بعد آپ چلا چکی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کا فیلڈ جو ہے انہوں نے ڈاٹ نکالا تو اس کو آپریٹ کرتے ہیں. اس کو جتنی سانس کی مشینیں ہیں وہاں اس کے ذریعے جو ہے نا ٹینسز دے رہے ہیں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کو آپریٹ میں لگتے ہیں، آپ زندہ رہتے ہیں. ایون کہ ہارٹ ریپلیسمنٹ بھی کئی جگہوں پہ اس کے بھی تجربات انہوں نے کیے ہیں، یعنی آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ ریپلیس. اس طرح اور بھی پارٹس ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کی بیس ہی ہے اور یہ رکنا بھی نہیں چاہیے. میرا اس بارے میں ایک نظریہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اپ گریڈ اور ٹرائی. اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں روئیں گے نہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں رکھتے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس کی مثال ہے آپ دیکھیں موبائل کی. جب ان کے شروع میں موبائل تھے تو وہ اینڈرائڈ سیٹس نہیں تھے، موبائل تھے تو بٹنوں والے موبائل تھے. اس میں نوکیا کا راج تھا، وہ تمام کمپنیوں پہ راج کرتی تھی. لیکن جو ٹیکنالوجی یا ایٹماسفیئر چینج ہوا ہے، لوگوں کو اینڈرائڈ سیٹس چاہیے تھے. تو نوکیا نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا تو دوسری جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے اینڈرائڈ سیٹس مارکیٹ میں متعارف کروائے، اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو. نوکیا نے اپ گریڈ نہیں کیا تو وہ اس مارکیٹ لیول میں بہت پیچھے چلے گئے. تو آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ سیکھنی ہی چاہیے. یہ پیچھے مت رکھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں رکھنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو خود کو جو ہے نا وقت جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا کرنا ہے، اور جو چاہیے. لوگ وقت کے ساتھ چلتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. جو اس کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر وہ پیچھے بالکل سر، آپ نے بڑی اچھی سر نوکیا کی مثال دی. واقعی ایسا ہی ہے، ہمیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. پھر چاہے جتنے بھی اسٹرانگ ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا نوکیا کا بہت ہی اسٹرانگ فون تھا، لیکن صرف یہ کہ اس نے اپنی اندر جدت کو اڈاپٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو جی جی. عام انسان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ جدت کو نہیں اپنائے گا تو وہ بھی پیچھے ہی رہ جائے گا اس طرح کی دور میں. اچھا لیکن سر، اسلام میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ رہیں. آپ دنیاوی علم بھی حاصل کریں اور ساتھ میں دینی جو علم ہے وہ بھی حاصل کریں. فرسٹ پریورٹی اگر آپ دین کو دیں اس کا علم حاصل کریں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل مت کریں. آپ کو جی دنیاوی علم بھی بالکل حاصل کرنا. بالکل واضح کہا گیا ہے کہ لا ربانیت فی الاسلام. جی اسلام جی. میں ترک دنیا نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا کو ترک کر کے اور بیٹھ جائیں اور صرف اللہ سے منہ لگا لیں. اللہ نے دنیا میں بھیجا اس وجہ سے ہے کہ ہم جی دنیا میں کے جھمیلوں میں پڑھ کر اللہ کے قریب ہوں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا اور پھر چاہیے. یہ بھی کہا گیا کہ پڑھا لکھا شخص اور ان پڑھ شخص جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ بالکل کلیئر کٹ یہ صحیح. بات ہے. تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکنالوجی بیسڈ نہیں ہے یا ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو وہ پھر میرے خیال میں اس دور میں مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو جی سکتے. جی. سر اسی وجہ سے تو ٹویوٹا کے چیئرمین نے ہمارے لیے یہ اتنا بڑا منصوبہ بنایا اور ہمیں یہ پلیٹ فارم جو ہے میسر کیا. تو ہم بھی اس جدید تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے سر آپ کو اس کی یہ ٹریننگ کر کے؟ نہیں، مجھے بڑا اچھا یہ چانس دیا ہے ٹیپٹا اتھارٹیز نے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جو ٹیم ہے ریحان ہے اسکول والوں کی.
ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فرینڈلی ماحول میں جو ہے نا ہمیں ٹریننگ کنڈکٹ کروائی ہے. کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. کچھ چیزیں مجھے آلریڈی پہلے بھی آتی تھیں لیکن انہوں نے بھی کافی مدد کی, جیسے کلاؤڈ وغیرہ یا کینوا پوسٹ وغیرہ یہ مجھے نہیں آتا. ایون کہ فیس لیس ویڈیوز مجھے نہیں بنانے آتی تھی تو مجھے آتی, اور آگے میں یہ شیئر بھی کر رہا ہوں. میرے خیال میں سر نالج مجھے کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے. آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ کو آگے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور یہ کام نا بالکل انگریزوں میں اس وقت بہت بہتر ہے. آپ جتنی بھی سرچنگ کرتے ہیں وہ جتنے بھی سرچ انجن ہیں وہاں پہ آپ کو سارا ڈاٹا جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کا ہی ملتا ہے. ہمارے لوگ پتہ نہیں اس کام میں کیوں پیچھے رہ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں اپنی مثال دوں گی. مجھے کمپیوٹر کے نام سے کچھ بھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. صرف اس کو آن اینڈ آف کرنا آتا تھا, باقی کچھ اتنا نہیں آتا تھا. تو اب انہی کی وجہ سے, اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے میں بھی کچھ کرنا جو ہے نا وہ سیکھ گئی ہوں الحمدللہ. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ مستقبل میں کون سے شعبے آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے؟ شاہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو حالات کو دیکھیے میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کو یوٹیلائزیشن کن شعبوں میں کر رہے ہیں. میرے خیال میں انجینئرنگ کے جو شعبے ہیں اس میں اے آئی کافی انوالو ہوگی, جس میں ایک میرا ہمارا الیکٹریکل کا ہی شعبہ ہے جو کہ بایو میڈیکل انسٹرومنٹیشن ہے. اس میں بھی مینجمنٹ سر میں ساری کافی آسانی سے آپ چلے گئے. مینجمنٹ میں یہ بہت آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. آپ نے دیکھیں کوئی بھی لیٹر لکھنا ہے کسی کو بھی تو آپ اسے جسٹ پرومپٹ دیں, وہ آپ کو ہارڈلی 2 منٹ بھی نہیں لگتے, سیکنڈوں کی گیم. وہ آپ کو ایک لیٹر ٹائپ کر کے بھیجتا ہے, جبکہ بندہ جو ہے نا وہ سوچتا رہ جاتا ہے. میں تو اس فیلڈ سے بھی گزر چکا ہوں, میرا 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے مینجمنٹ کا. اس میں ہمیں ٹائپ لیٹر خود ہی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے, جمن آئی ہے, یہ اور بھی بہت سارے ٹولس ہیں میں دیکھ آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈرافٹنگ کر کے مسئلہ آپ کو جو ہے وہ جلد ہے. آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس 15 منٹس بھی ہیں, 5 منٹس بھی ہیں, آپ پریزنٹیشن بنائیں اس کو ڈلیور کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہر فیلڈ میں میرے خیال میں یہ فائدہ دے گا, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے ایگریکلچر ہو, سیکورٹی ہو, ٹرانسپورٹ ہو, ٹیکنالوجی ہو. میرے خیال میں تو ہر فیلڈ میں ہی یہ مفید ہی ہے. لیکن بس یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو جو ہے نا وہ امپیکٹ ہونا چاہیے, نیگیٹو امپیکٹ. بالکل صحیح. جی سر, آخر میں آپ اپنے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے اے آئی کے متعلق؟ میرا یہی مشورہ ہے کہ محنت کرنا مت چھوڑیں, محنت میں عظمت ہے, اور رزق حلال جو ہے نا وہ عین عبادت ہے. اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو آپ کی ساری آگے کی منازل آسان ہوں گی. محنت سے آپ نے جان نہیں چھڑانی, اور ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. کیونکہ دنیا جو اس وقت آگے جا رہے ہیں وہ وہی لوگ جا رہے ہیں جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. جاپان کو دیکھ لیں, ان کے اوپر 2 دفعہ ایٹم بم گرے لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی اپنی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. ان کا لوہا جو ہے مانا رہا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہی آپ کو ترقی کی منزل طے کروا سکتا ہے. محنت کریں, رزق حلال کمائیں, اور اپنے آپ کو اپ دے دیں. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میرا بھی نوجوانوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ سیکھنا نہ چھوڑیں, ٹیکنالوجی سے بھی نہ گھبرائیں. آپ شروع میں سر دیکھیں, جب ہمیں اس ٹریننگ کا کہا گیا تو ہم سارے کیسے گھبرا رہے تھے, لیکن جی جی آہستہ آہستہ وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی, اور آج اے آئی کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اے آئی کو اپنا دوست بنائیں, مستقبل کی تیاریات سے شروع کریں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت اور تجربہ ہمیں دیا, اور لوگ اس سے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے نہ صرف اے آئی کے بدلتے اثرات بتائے بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ کون سے ہنر آج کے اور آنے والے وقت کی ضرورت بن چکے ہیں. تو ناظرین, اے آئی سے ڈرنے کی نہیں بلکہ اسے سمجھ کر اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. میں اپنے معزز مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی, اور اس مشکل ٹاپک کو آپ کے لیے آسان کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اگلے کسی معزز شخص کو لے کر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیشہ سیکھتے رہیے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ. Definitely communication